بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد میرے عزیزوں اور دین کی بات اس وقت سننے والے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کا فضل اور کرم ہے کہ ہمیں یہ موقع حق تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اور یہ سعادت ہے دین کی بات کرنا سننا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آج کا عنوان کہ جس سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں، یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے یہ بہت قیمتی ہے، ہم اس کو قیمتی سمجھیں اور میرے پیارو قیمتی کام میں استعمال کریں، ضائع نہ ہو جائے۔ کیسے ضائع ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد سے کے بغیر۔ بس یہی عنوان ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ، اسی لیے میں نے جو یہ واٹس ایپ کا وہ بنایا جسے پتہ نہیں کیا بولتے ہیں جی، اس میں کنارے پر یہی لکھا ہوا ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی کے پاس ایک مرتبہ دامت برکاتہم کے پاس ہم حاضر ہوئے تو حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ رسمی طور پر جیسے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کچھ نصیحت کر دو، نہیں، مقصود یہی تھا کہ یہ بہت قیمتی آدمی ہے، شیخ الاسلام وقت ہے، کوئی اہم بات عرض کریں گے تو اس کو ذرا مضبوطی سے پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ تو حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے یہی نصیحت فرمائی تھی کہ دیکھو بھائی، یہ زندگی کے جو اوقات اور لمحات ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں، انہیں بہت سنبھل کے سوچ سمجھ کر کے ان کو خرچ کرو۔ میرے عزیزوں اور بیان سننے والوں، ہمیں اپنا صبح سے شام تک کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں بیکار کی چیزوں میں، بے فائدہ چیزوں میں یا کم فائدے والی چیزوں میں یا ایسے کاموں میں اور ایسے اعمال و اشغال میں ہمارے قیمتی اوقات جا رہے ہیں کہ جن کا کوئی خاص نفع نہیں ہے، بس ایسے ہی۔ بہت سے تو بیکار ہی ہوتے ہیں، نفع ہوتا ہی نہیں۔ بہت سے ایسے ہیں کہ نفع ہے بہت مختصر دنیاوی اور پھر ختم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سب سامنے رکھو، ہر لمحہ سامنے رکھو، ہر لمحہ سامنے رکھو۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ۔ دو ایسی نعمتیں ہیں میرے بھائیوں کہ ان میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں اور خسارے میں ہیں۔ کون سی؟ ایک صحت اور ایک فراغت۔ تندرستی ہے ماشاءاللہ، تو تندرستی کے زمانے میں رات کو تہجد بھی پڑھ سکتے ہو، لوگوں کی خدمت بھی خوب کر سکتے ہو، دین کے کام کے لیے محنت جدوجہد بھی خوب ہو سکتی ہے، لیکن جوانی کے ادھر ادھر کے دھندوں میں اور مشغلوں میں اور کھیل کود و تماشوں میں گزار رہے ہیں، یا تو سو جاتے ہیں کہ کوئی کام نہیں ہے۔ فراغ، کبھی ایسا ہوگا کہ فراغت تو مل گئی کاموں سے لیکن جناب تندرستی نہیں، بستر پہ پڑا ہوا ہے، نہ جماعت میں جا سکتا، نہ لوالوں کے پاس جا سکتا، نہ مسجد میں جا سکتا، نہ دین کے دوسرے کام کر سکتا۔ اور کبھی اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ قوت و طاقت تو ہے بدن میں مگر ہائے رے ہائے کیا کروں، جب شروع کا زمانہ تھا فراغت تھی تو جب ہم نے کچھ کیا نہیں، اب بچوں کے جھمیلوں میں اور اس میں الجھ گئے، اب وقت نہیں ہے کہ ہم کچھ کر سکیں، اتنی مشغولی ہو گئی۔ اس پچھتانے سے میرے پیاروں کوئی حاصل نہیں ہے، کوئی حاصل نہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ جنتی لیس یتحسر اہل الجنہ الا علی ساعۃ مرت بہم ولم یذکروا اللہ تعالی فیہا۔ جی ہاں، جو گھڑی دنیا میں ایسی گزری ہے کہ اس میں اللہ عز و جل کی یاد نہیں تھی، اس وقت کے بارے میں ان کو احساس ہوگا، کاش کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے۔ تو یہ جو قیمتی وقت ہے ہمارا، بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ سورہ والعصر ان الانسان لفی خسر، مختلف مفسرین نے جو یہاں نکتہ لکھا ہے کہ زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی، اس میں کیا راز ہے، بہت تفاصیل لکھی ہے، بہت تفصیلات لکھی ہے۔ یہی زمانہ وہ کیپٹل ہے ہمارا، اور یہی زمانہ وہ راس المال ہے ہمارا، اور یہی زمانہ وہ پونجی ہے ہماری کہ اگر اسے ہم صحیح صرف کر لیں تو جنت ملنے والی ہے۔
اور اگر ضائع کر دے تو برف کی طرح سے پگھل کے ختم، برف کی طرح سے پگھل کر ختم۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ وقت کی حفاظت کا کسی کو عطا ہو جانا یہ موفق من اللہ ہونے کی نشانی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے اس کے ساتھ۔ اس لیے میرے عزیزوں اور بھائیوں، نامعلوم زندگی کا کون سا دن آ کے ہم کو سائرن بجا دے کہ بس آ گیا تمہارے چلنے کا وقت یہاں سے، تو ہر لمحہ حضرت مسیح الامت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ زبان منہ میں بھیگی بلی کی طرح کیوں بیٹھی ہے، اسے اللہ کے ذکر میں کیوں نہیں چلا کے رکھتے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دینی اعمال تو بہت ہو گئے، یعنی بہت کچھ ہم نے آپ سے سیکھ لیا، یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ، دینی احکام بہت ہو گئے اور بہت سیکھے، فاخبرنی بشیء اتشبث بہ، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ تر رہنی چاہیے، تر و تازہ رہنی چاہیے۔ اور یہ ذکر ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے نہ کسی وضو کی ضرورت ہے اور نہ پاکی کی ضرورت ہے، نہ خاص قبلے کی طرف ہونے کی ضرورت، نہ خاص طرح سے بیٹھنے کی ضرورت۔ بھائی نماز پڑھتے ہیں ہم تو نماز میں تو ایک خاص انداز سے بیٹھنا بھی ہے، قبلے کی سمت بھی ہے اور پاکی بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں، اللہ کا خوب ذکر کرو، یعنی اتنا ذکر کرنا چاہیے، اپنے اوقات حیات کو اتنا اس میں لگانا چاہیے کہ رگ و ریشے میں ذکر کے انوارات رچ جائیں اور بس جائیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے دیوبند میں، جب ان کے انتقال کا وقت ہوا تو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے سے شیطان آ گیا اور آ کر ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر کی، وہ اس کے ساتھ جھگڑتے رہے، بحث و مباحثہ ہوتا رہا۔ گھر والوں نے سمجھا کہ انتقال کا وقت قریب ہے تو شاید کچھ غشی طاری ہے، اس میں کچھ بول رہے ہیں۔ جب علماء اہل دل اولیاء اللہ میں سے حضرت کے خاندان میں جو تھے بعض وہ پہنچے وہاں، نام ابھی مجھے ذہن میں نہیں ہے، تو بتایا کہ یہ ابلیس مردود مجھے جو ہے ہٹانا چاہتا ہے۔ میں نے اس کو کہہ دیا، پوری زندگی میں نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ رچایا بسایا ہے، مردود شیطان تیرے کہنے میں کہاں آنے والا ہوں۔ تب سب سمجھے اور انہوں نے بتایا کہ یہ بات نہیں ہے۔ آخری وقت میں میرے بھائیو شیطان اپنے پورے زور لگاتا ہے، پوری طاقت خرچ کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ شیطان نے یہ کہا جب اس کو مردود کر دیا گیا کہ اس ابن آدم کو میں ما دامت ارواحہم فی اجسامہم، جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی نا تب تک ان کا پیچھا چھوڑوں گا نہیں، آخری سانس اور آخری لمحے تک۔ جب موت کے وقت میں شدت کی پیاس لگتی ہے تو پانی کا گلاس لے کے آتا ہے کہ یہ لے لو، لیکن کہہ دو کہ حضرت عیسیٰ العیاذ باللہ خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں وغیرہ، اور شرک کر لو۔ اس طرح سے وہ لالچ دے کے اور بہکاتا ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی میں مادی مفادات اور خواہشات اور آرزوؤں کو لات مارتے تھے، جی ہاں، اللہ عز و جل انہیں اس وقت ثابت قدمی دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں وہ وقت بڑا کٹھن اور بڑا نازک ہوتا ہے۔ ہمارے مشائخ نے، بزرگوں نے، صوفیاء کرام نے، اولیاء اللہ نے اپنی کتابوں میں ان کے جو واقعات آئے تو ان میں لکھا کہ اس وقت سے ان کے کا تصور کر کے ان کے بدن کے رونگٹے کانپ جاتے ہیں۔ اور اے میرے بھائیوں، دین پر چلنے والوں، اور جہاں جہاں جو بیان سن رہا ہے بیان سننے والوں، پلے سے گرا باندھ لینا میری اس نصیحت کو، دل کی تختی پہ اچھے سے مضبوطی سے لکھ لینا دل کی تختی پر، کیا کبھی کسی پر حقارت کی نظر نہ ڈالنا، کبھی کسی کو کمتر نہ سمجھنا،
کبھی کسی کے عیوب اور اس کے پیچھے نہ پڑنا، اس کے نقائص اور عیوب اور فلاں اور فلاں۔ ہم کون ہوتے ہیں اللہ اور بندے کے بیچ میں وہ ڈالنے والے؟ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ میرے پیارو، تاریخ میں ایسی نظیریں اور مثالیں موجود ہیں۔ بہت اونچی چوٹیوں پر تھا اور فضاؤں میں اڑ رہا تھا، زمین کے اوپر آ گرا اور بالکل کچھ نہیں تھا، اللہ نے اٹھا کے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اور انما العبرۃ بالخواتیم، اعتبار اخیر ہی کا ہے۔ یہ بلعم بن باعورہ کوئی معمولی آدمی تھا، اس میں آدم آتا تھا، دعائیں مانگتا تھا، قبول ہوتی ہے، کیا بڑا عابد و زاہد تھا۔ تو آخری وقت تک، جی ہاں، ڈرنے کی حکیم الامت مجدد الملت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بتاؤ کتنی بشارتیں، کتنے خواب، کتنا دین کا کام۔ لیکن یہ فرماتے تھے اشرف علی دل میں ڈرتا رہتا ہے کہ نہ معلوم کل قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا، جنتیوں کی جوتیوں میں بھی جگہ مل جائے تو بھی بڑی بات ہوگی۔ بہرحال یہ آخری وقت، تو جس نے پوری زندگی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، خلوتوں میں جلوتوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا اور اپنے اوقات کو لغویات میں، غیبتوں میں، فضول چیزوں میں، ادھر نیٹ ویٹ کی گندگیوں میں، میوزک میں، گانوں میں اور عیوب جوئی میں لوگوں کی، ان سب چیزوں میں خرچ نہیں کیا، زبان تر و تازہ رہی، تو اللہ تعالیٰ اس وقت میں خاص تثبیت کا معاملہ فرماتے ہیں اور جماتے ہیں اور ثابت قدمی دیتے ہیں۔ بہرحال میرے عزیزوں، کبھی بھی کسی پر حقارت کی نظر نہ ڈالنا۔ اور میں ایک نکتے کی بات بتاتا ہوں، بہت قیمتی، حضرت تھانوی کی ہے، میری نہیں۔ اے وہ میرے بھائیوں جن کو اللہ نے کچھ اعمال اور دین کی توفیق دی، اور وہ علماء، اہل علم، دین کے خدام، مقرر، مدرس، اچھے قاری، تلاوت، تہجد گزار، دین پر چلنے والے، ان سب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ روزانہ یا جب کبھی موقع ملے، تنہائی میں بیٹھ کے سوچ لیا کرو، جتنا جو کچھ ہم دین کا کام کر لیں، نمازیں پڑھ لیں، سب کر لیں، کیا اس کے لیے ہم نے کوئی قیمت اور کوئی پرائز اور اس کی کوئی بدل دیا اللہ کی بارگاہ میں؟ خالی اللہ نے ہمیں توفیق دی، اس کی بغیر کسی اس کے، صرف توفیق الہی ہے جس سے کوئی نیک کام ہو رہا ہے۔ نمبر 2، جب آدمی یہ سوچے گا، یہ جو میں نے بات عرض کی ہے، تو تشکر یعنی شکر اس کے دل میں بھرا رہے گا۔ اور ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، حضرت والا حضرت شاہ کی مختار صاحب نور اللہ مرقدہ، کے تشکر اور تکبر میں تضاد ہے، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوتی۔ جو بندہ شکر پر رہے گا، شیطان نے تکبر اختیار کیا، میں آنکھ سے پیدا ہوا، میں اس کا مستحق ہوں کہ یہ مٹی سے پیدا ہونے والی مخلوق مجھے سجدہ کرے، استحقاق جتایا، میں اس لائق ہوں اور میں اس لائق ہوں، کچھ نہیں ہم۔ جب اس نے استحقاق جتایا تو راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ تو میرے عزیزوں، کسی بھی خاندان سے ہو، کیسے ہی اعمال ہو، کتنے ہی متقی ہو، اور کسی کے ہی خلیفہ ہو، اور کیسی ہی تقریر ہو، اور کیسی ہی تلاوت ہو، اور کیسی ہی تدریس ہو، اور کیسی ہی تصنیف و تالیف کتنی ہو، بس یہ بات دل میں لکھ کے رکھ لینا، یہ جتنا جو کچھ بھی ہے مجھ سے ہوا اور ہو رہا ہے بلا استحقاق، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق ہے۔ جب بندہ اس طرح سے سوچتا رہتا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی پر حقارت کی نظر ڈالے۔ کیوں؟ وہ شخص لگا ہے کسی گناہ کے کام میں، وہ قابل رحم ہے، نفرت کے قابل نہیں، ڈانٹ ڈپٹ کے قابل نہیں، غصے کے قابل نہیں، جی بلکہ وہ رحم کے قابل ہے۔ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب نے اس حدیث کو، یہ تکشف میں ہے، باقاعدہ ایک پرچے پہ چھپایا ہوا ہے، میں نے پڑھا ایک دن، کہ لوگ کچھ عافیت میں ہیں، کچھ مبتلا ہیں۔ اے عافیت والو، جو مبتلا ہوں ان پر ارحموا اہل البلاء، جی ہاں، اور باب الناس نہ بنو، لوگوں کے خدا نہ بنو، بلکہ ان پر رحم کی نظر ڈالو، رحمت کی نظر ڈالو۔ وہ قابل رحم ہے، جیسے ایک بیمار قابل رحم ہوتا ہے، مگر جب آدمی میں تکبر ہو اور I am something، میں ایسا اور ویسا ہوں، پھر وہ ساری باتیں پیدا ہوتی ہے۔ تو کیا کہا میں نے؟ نمبر 1 تو یہ ذہن میں رکھ لینا ہمیشہ کہ بلا استحقاق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عطا ہے۔ جب یہ ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ ہم جمے رہیں گے،
کیونکہ وعدہ ہے قرآن میں لئن شکرتم لازیدنکم، تو جتنا جتنا تشکر والا مزاج، شکر والا مزاج ہوگا، اتنا اتنا نعمت میں اضافہ۔ تو جس دن ہم انتقال کریں گے اس دن نعمت اضافے کے ساتھ ہوگی، ہماری کمی کے ساتھ، اور چھینی ہوئی نہیں ہوگی، چھینی نہیں جائے گی ہم سے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اسی لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں پر فرمایا ہے، ایمان پر خاتمے کا ایک شاندار طریقہ یہ ہے کہ ایمان حاصل پر، جو ایمان حاصل ہے، اس ایمان حاصل پر اللہ کا شکر کرتے رہو، تو ایمان حاصل ایمان زائد میں تبدیل ہوتا رہے گا، ہر دن زائد 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 ہوتا رہے گا ایمان، کیونکہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا تو تم زائد ایمان پر مرو گے، کم ایمان پر نہیں مرو گے، پاورفل ایمان پر، کمال ایمان پر موت آئے گی، کم ایمان پر نہیں آئے گی۔ بہرحال ایک بات تو ہم یہ غور کریں، دوسرے، میں جو عبادات کر رہا ہوں، جو کچھ میں کر رہا ہوں، کیا یہ بارگاہ خداوندی میں مقبول ہے؟ کیا سرٹیفکیٹ ہے اس کا ہمارے پاس؟ جب یہاں سے چلے جائیں گے، جب پتہ چلے گا کہ ہاں بارگاہ الہی میں مقبول تھی یہ چیزیں، تو جب قبولیت کی ضمانت نہیں تو اپنے کو افضل سمجھنا، اعلیٰ سمجھنا، برتر سمجھنا، یہ کہاں سے بھائی؟ اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، اپنے کو خطاب کر کے کہنا، اپنے کو اپنا نام لے کے، اے فلاں ابن فلاں، تو کیسے اپنے کو افضل سمجھ سکتا ہے؟ جب تک موت جب تک نہیں آئی تو تجھے یہ حال ہی، تیرا معلوم ہی نہیں کہ آیا اس ساری عبادات اور جو کچھ مجھے نے کیا ہے یہ بارگاہ خداوندی میں مقبول بھی ہے کہ نہیں؟ ان میں اتنے عیوب، اتنے نقائص، اتنی کمیاں، اتنے وہ ہیں کوتاہیاں ہیں کہ نہ معلوم اللہ کی بارگاہ سے ان کو پھینک دیا گیا ہو۔ یہ نمازیں، تلاوت، ذکر اذکار، جس طرح کا اخلاص، جس طرح کا استحضار چاہیے تھا، نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، جب تک یہ پتہ نہیں تو کیسے ہم اس پر اکڑ سکتے ہیں اور کچھ سمجھ سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ دو باتیں ہو گئی۔ نمبر 3، ہمیں کیا معلوم ہے کہ موت تک اس پر ہمیں قائم رکھا جائے گا یا موت سے پہلے ہم سے چھین لی جائے گی یہ چیز؟ جب یہی پتہ نہیں ہے کہ موت تک قائم رہیں گے، موت سے پہلے چھین لی جائے گی، تو اکڑ پھوں کیسے؟ ہم کیسے اس پر اکڑ سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، پہلی بات یہ ہے کہ استحقاق نہ سمجھے، اور دوسری بات یہ ہے ہر وقت ڈرتا رہے کہ نہ معلوم اللہ کے یہاں قبول ہے یا نہیں۔ یہ ڈرتے رہتے ہیں نا، یہی نشانی ہے قبولیت کی، یہی نشانی ہے قبولیت کی۔ روایت میں موجود ہے صحابہ کرام کے متعلق، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، یہ کون ہیں؟ یہ صدقہ بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ، پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ اور نمبر 3، معلوم نہیں کہ میں اس پر قائم رہوں گا موت تک یا نہیں، اور جس آدمی کو میں کمتر سمجھ رہا ہوں۔ ہاں، نمبر 4 ایک اور بات حضرت تھانوی نے لکھی، میں نے زندگی میں شاید کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا خطرناک اللہ کے غصے کو دعوت دینے والا کام میں نے کر لیا ہو کہ اس کے نتیجے میں میری یہ ساری نیکیاں پھینک دی جائیں اور اس گناہ کی وجہ سے مجھے جہنم میں پھینک دیا جائے، کیا پتہ ہے؟ جب ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے، یہ 4 احتمالات حضرت تھانوی قدس سرہ نے لکھے ہیں، یہ 4 احتمالات دل میں ہر وقت گزار کے رکھا کرو۔ جب یہ گزرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تکبر اور دعویٰ اور بڑائی کے جملے اور تفاخر اور دوسرے کی تحقیر، تذلیل، ان سب چیزوں سے حفاظت رہے گی۔ کیوں؟ پھر وہ اپنے کو کچھ سمجھے گا ہی نہیں۔ اور یہ حقائق ہیں، یہ ایسے کوئی فرضی افسانے نہیں ہیں بلکہ حقیقت ہے۔ پہلی بات بھی بالکل حقیقت، ہم کیسے استحقاق کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ نمبر 2، ہمیں کیا معلوم اللہ کے قبول ہے نہیں؟ نمبر 3، کیا گارنٹی ہے کہ ہم اس پر قائم رہیں گے موت تک؟ اور نمبر 4، کوئی ہم سے ایسا کام ہوا ہو گناہ کا، کوئی بعید نہیں۔ ہم نے کتنے واقعات ایسے حدیث کی کتابوں میں پڑھے، نمازی بھی، یہ بھی، وہ بھی، لیکن فلاں جرم تھا، فلاں بات تھی، اس کی وجہ سے پکڑ ہو گئی اور جہنم میں پہنچ گئے۔ جی ہاں، ایک طرف کتے کی وجہ سے جنت میں گئی ہے وہ فاسقہ فاجرہ عورت، اور دوسری طرف بلی کو روکنے کی وجہ سے کیا؟ جہنم۔ علی کل حال میں تو آج یہ عنوان تھا میرا اور یہ عرض کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ باتیں بیچ میں آتی ہے، اس میں کسی کا نفع ہوتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ زندگی کے ہر لمحے کو قیمتی سے قیمتی بناؤ۔ میں نے اپنے تمام اکابر اور مشائخ کے یہاں دیکھا ہے کہ
وقت کی بڑی قیمت ہوتی تھی، اور یہ قیمتی کیسا بنتا ہے؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میرے بھائیو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ کی یاد میں لگے رہو، تو پھر ہم اولو الالباب ہوں گے، سمجھدار کہلائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ کے صحیح بندے ہوں گے، اللہ کے صحیح بندے ہوں گے۔ جی ہاں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو اللہ تعالیٰ کا یذکرون اللہ کھڑے ہوئے بھی ذکر کرتے ہیں، وقعودا بیٹھے ہوئے بھی، وعلی جنوبہم اور پہلوؤں پر بھی، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض اور زمین و آسمان کی تخلیق میں وہ تدبر اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے ذکر کی 4 قسمیں علماء نے نکالی، ایک ذکر قلبی، ایک ذکر لسانی، ایک ذکر عملی اور ایک ذکر فکری۔ ذکر قلبی، دل میں اللہ کو یاد کرنا، اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے، بزرگوں اور مشائخ کے ساتھ جڑے رہنے سے، اور یہ دین کی باتیں سننے سے آدمی ایسا ہو جاتا ہے 24 گھنٹے محفلوں میں ہے، مجلسوں میں ہے، ادھر بیٹھا ہے ادھر کام میں لگا ہے، لیکن دل اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے بھائی۔ ہاں، اور زبان سے ذکر، زبان پہ الحمدللہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے، تسبیحات ہے، استغفار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جی ہاں، یہ ذکر لسانی ہے۔ اور ذکر عملی، پورا بدن ہمارا ان احکام کے بجا لانے میں مصروف ہے جو اللہ نے کہا ہے کہ کرو۔ اٹھ کے وضو کیا جا رہا ہے، جی سجدے ہو رہے ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہے، حج میں دوڑا جا رہا ہے، آ رہا ہے، طواف کر رہا ہے۔ اور ذکر فکری، دل دماغ سے ہر وقت غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے کائنات کس طرح سے، اس کا بنانے والا کیسا مرتب نظام، کیسا مرتب و منظم سمندروں کا نظام، آسمانوں کا نظام، یعنی کوئی غور کرے۔ میں کبھی کبھی غور کرتے کرتے اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ اے ساری دنیا کے انسانوں، کوئی مائی کلال ہے جو یہ بتا دے کہ سمندر کس نے بنایا؟ اور یہ اتنے بھاری بھاری پہاڑ، کون سا انسان ہے جو دعویٰ کر سکتا ہے کہ فلاں ملک نے اتنے بھاری بھاری پہاڑ بنائے زمین پر، اور ایسا مرتب نظام سمندر کا؟ ورنہ سوچ لو کہ 70-75% حصے پر سمندر ہے، اگر ایک جوش آئے کسی سال اور اس سال میں جوش آ کے ساری دنیا کو بہا لے جائے، یہ تو کیا بعید ہے؟ جہاں اتنا پانی ہے اور اتنی زمین پر ہے، تو اگر باقی کو بھی اپنے قبضے میں کر لے، معلوم ہوا کہ کوئی کنٹرولر ہے، کوئی سنبھالنے والا ہے نظام کا مرتب و منظم۔ یہی بارش 2 گھنٹے میں برسی، جی 2 گھنٹے میں گری آہستہ آہستہ، پانی چلتا رہا، بہتا رہا روڈ میں اور اس میں جاتا رہا۔ اگر یہی بارش جب وہ بادل تھا دھڑم دیسی ساری زمین پہ ایک ساتھ گرتی، کیا حشر ہوتا؟ یہ ہے تفکرون فی خلق السماوات والارض، تفکر ساعہ خیر من عبادت الف سنہ، ذرا سی دیر تفکر کرنا ہزاروں سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو میرے پیارو، لمحات حیات کو قیمتی جانو، اللہ کی یادوں میں، اللہ کے تذکروں میں، فضول مجلسوں کو چھوڑ دو، بحثوں کو چھوڑ دو، غیر ضروری کاموں میں لگنے سے چھوڑ دو۔ یہ یورپ و افریقہ و امریکہ اور خلیجی ملکوں میں رہ کر ہمارا مزاج بہت زیادہ غیر ضروری چیزوں میں چلا جاتا ہے، مکانوں کے وہ پردے اور یہ اور وہ، میں کیا اس میں ایک دن کی کچھ میں نے بتایا تھا، کیا اس تفصیل میں جاؤں؟ اب سنو ذکر، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اس میں کچھ خاص باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ ہر وقت ذکر کی ایک شکل تو میرے بھائیو یہ ہے کہ انتقال من حالت الی حالت اخری کی تمام دعائیں پڑھتے رہو، تو تم ہر وقت ذکر اللہ میں شامل ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ مسجد میں گئے دعا پڑھی، مسجد سے نکلے دعا پڑھی، گھر میں داخل ہوئے دعا پڑھی، سلام کیا، گھر سے نکلے دعا پڑھی، گاڑی میں بیٹھے دعا پڑھی، گاڑی سے نکلے دعا پڑھی، اور کپڑا پہنا، کپڑا اتارا، وضو کیا، ٹوائلٹ میں گئے، ٹوائلٹ سے نکلے، کھانے کھانے بیٹھے، کھانے کے بعد سونے لگے، سونے سے اٹھنے کے بعد، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں جب چینجنگ اور تبدیلی آئی تو دعا پڑھتے رہے۔ پورے صبح سے شام تک کا وقت اس طرح گزرا تو آپ 24 گھنٹے ذاکر بن گئے، 24 گھنٹے ذکر کرنے والے۔ حتیٰ کہ میرے بھائیوں، جو بندہ اس طرح سے ہوتا ہے، جب وہ لیٹتا ہے تو نیند بھی اس کی ذکر میں شمار ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لیٹا ہے بدن کو آرام دینے کے لیے، تاکہ اٹھ کے پھر اللہ کا ذکر کرے۔ تو جو مستری، جو کام کرنے والا، جی میکینک وغیرہ، یا کوئی ایسا آدمی
اپنے کسی اوزار کو تیز کرے کہ تاکہ ابھی میں اس چھری کو استعمال کر رہا تھا، اس چاقو کو، اب ذرا سا تیز کر کے پھر اسی میں لگاؤں، تو وہ وقت بھی ملازم کے اسی میں شمار ہوتا ہے کہ یعنی اس کی بھی اجرت ملتی ہے اس کو۔ اور اسی طرح میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی جو زبانی ذکر کرتے ہیں ہم، بہت ساری شکلیں ہیں، اقسام ہیں۔ کبھی درود شریف پڑھتے رہو، کبھی قرآن کریم کی تلاوت کرو، کل میں نے بتایا، کبھی لا الہ الا اللہ زبان پر ہو، کبھی استغفر اللہ زبان پر ہو، کبھی لا الہ الا اللہ، کبھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان تمام اذکار کی اپنی ایک روح ہے، ایک ذائقہ ہے، ایک لطف ہے، ایک انجوائمنٹ اور مزہ ہے۔ سنو، مزہ آ جائے گا سن کر آپ لوگوں کو۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی توحید، یہ اول قدم اول ہے انسان کے لیے، اللہ کو پانے اور اللہ کے قریب جانے کے لیے۔ جی فرسٹ اسٹیپ کہ موحد بنو۔ ہر طرف کائنات کے ہر تصرف میں، ہر سمت میں مولا ہی کا تصرف نظر آ رہا ہو۔ جی ہاں، توحید۔ تو جب لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہو ہم، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی نظام عالم چلانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی کائنات کو سنبھالنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی پالنے، یعنی خلاصہ لا الہ الا اللہ سے توحید کو رچاؤ بساؤ اپنے اندر۔ جی ہاں، جب درود شریف پڑھنے لگو، استحضار کرو حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے لیے اور میرے ان بچوں کے لیے اور میرے والدین یعنی پورے امت کے لیے کتنی زحمتیں اور تکلیفیں اٹھائی، کیسے کیسے حقوق ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر، کہ ہم اور ہماری یہ سب کچھ جان و مال سب قربان ہو جائیں حضور کی خاطر۔ تو اتنے احسانات ہیں، تو ان احسانات کے لیے ہمیں حضور پر درود نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو ایک محسن کے احسانات ان کو استحضار کر کے دل دماغ میں کہ جن کی برکت سے ہمیں یہ ایمان ملا، اللہ تک پہنچنا نصیب ہوا، اتنا عظیم الشان 30 پاروں کا قرآن ملا، اللہ اللہ کیا عرض کروں۔ یہ سب تصورات کر کے درود پڑھ کے دیکھو۔ یہی میں کہا کرتا ہوں جب مسجد نبوی میں جاتے ہو، پورا ایک چھوٹا سا بیان ہے میں نے اس پر کیا تھا، بعض ساتھیوں نے بھیجا آپ مزہ آ گیا، اب اس کے بعد جو ہم چلے قدم اٹھا کے آگے کو بڑھے اور وہ سب باتیں سوچی جو آپ نے عرض کی تھی، تو لطف ہی کچھ اور تھا۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، پوری رات سجدے میں گر کے رونا امت کے لیے۔ ہاں، جب استغفار کرنے چلو تو اپنے گناہوں کا اور کوتاہیوں کا اور تقصیرات کا اور اپنی بےہودگیوں اور خطاؤں اور غفلتوں میں گزری ہوئی زندگیوں اور بے توجہی سے پڑھی ہوئی نمازیں اور ذکر و اذکار اور تلاوتیں اور زندگی کے قیمتی اوقات کا ضیاع، ساری چیزوں کو دل دماغ میں رکھو، پھر استغفار پڑھو، لطف آ جائے گا، بات ہی کچھ اور ہوگی، مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ بس زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بھائی استحضار سے ذرا پڑھ کے دیکھو۔ جی ہاں، لا حول ولا قوت الا باللہ، استحضار کر کے پڑھو۔ استحضار، الہ العالمین، نہ میرا ایمان، نہ میرا عمل، نہ میری عبادت، نہ میری اطاعت، نہ میری تلاوت، نہ میری نماز، کچھ بھی میں آپ کے بغیر نہیں کر سکتا ہوں۔ جو کیا ہے آپ کی مدد سے آج تک کیا، اور جو کر رہا ہوں اور جو کروں گا، اے اللہ اپنی مدد سے مجھے نہ محروم نہ کر دینا۔ میں اقرار کر رہا ہوں اس بات کا کہ گناہوں سے بھی جو بچا ہوں اور بچ رہا ہوں اور بچوں گا، بجز آپ کی مدد کے نہیں بچ سکتا، اور جو نیک کام کیے ہیں وہ بھی آپ ہی کی مدد سے ہوئے ہیں، نہیں کر سکتا اس کے بغیر۔ استحضار کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ اسی لیے اس کلمے کو بڑا دخل ہے کہے میں بتاتا ہوں ان ساتھیوں کو جو کہتے ہیں ہمت کمزور ہے اٹھا نہیں جاتا۔ پہلی بات تو ہمت کو طاقتور بناؤ اور اپنے آپ سے خطاب کرو، لیکن جو کمزور ہمت ہے نا، اس کا معجون یہ ہے، اس کا خمیرہ یہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کرو تو ہمت میں ایک ایسی قوت آئے گی کہ بڑا آسان ہو جائے گا عبادت کرنا اور اٹھنا اور گناہوں سے بچنا۔ بعد اولیاء اللہ 500-600 مرتبہ یہی کلمہ پڑھواتے تھے اور سلوک طے کراتے تھے اسی سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
اے اللہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں وہاں جا کے کلمات پڑھے، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میں بھی بہت ساری ظلمتوں میں ہوں، دنیا کی محبت، مادے کی محبت، عیش و عشرت کی محبت اور ہزاروں ادھر ادھر کی الا بلا کی ظلمات، جی ان سب ظلمتوں میں ڈوبا ہوں. مجھے اللہ ان ساری ظلمات سے نکال کر ایسا دل دیجئے جو آپ کی یادوں سے چمک رہا ہو، اور ایسا ماحول اور ایسی فضائیں اور ایسی صبح شام اور ایسے رات کی خلوتیں، جی ایسے مجھے عطا کیجئے. بس پھر دیکھو اللہ کہیں گے کہ ہاں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، میں تجھے نکالوں گا اسی طرح ان ساری ظلمات سے نکال کر تجھے ایسے مقام پر پہنچاؤں گا کہ وہ مقام مشاہدہ ہوگا. اللہ والوں کو خاص مقام عطا ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو بہت سے اذکار ہیں، لیکن خلاصہ آخری بات وہی کہہ کے ختم کرتا ہوں، زندگی کا کوئی لمحہ پیارو ضائع نہ ہونے دو، ضائع نہ ہونے دو، ضائع نہ ہونے دو. ادھر ادھر کے کاموں میں، محفلوں میں، مجلسوں میں، گپ شپوں میں. دعوت تو تھی 10 منٹ 20 منٹ، چائے کا ایک کپ پینا تھا، پتہ چلا کہ گھنٹہ بیٹھ گئے وہاں، ایک لیے بیٹھا، ادھر بیٹھا، ادھر بیٹھا. اور میں ان لوگوں پہ حیران ہوتا ہوں جو چیپی منہ میں ڈال لیں گے. چیپی ہوتی ہے ایک چیز، سویٹ ہوتی ہے، منہ میں ڈال لیں گے. گٹکا ہوتا ہے، منہ میں ڈال لیں گے، اور چبائے جا رہے ہیں کہ بوریت نہ ہو. توبہ توبہ، تو بیچارہ کیسا، کیا اس کی زندگی ہے، کیا سمجھا ہے دین اور ایمان سے. پیارے جس دن یہ اوقات زندگی ختم ہوں گے اس دن احساس ہوگا کاش چند گھنٹے ہی مل جائیں، کاش چند گھنٹے ہی مل جائیں. اللہ والے تھے جنہوں نے سمجھا تھا ان سب چیزوں کے حقائق کو. مجال ہے کہ ان کی زبان رک جاوے، کوئی روک دے ان کی زبان کو ذکر اللہ سے؟ نہیں 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 نہیں، ہر آن ہر حال میں. جی ہاں، ٹوائلٹ میں گئے تو دل میں یاد رکھو. خلاصہ کلام یہ ہے بس کہ مجلسیں، محفلیں، گپے شپیں، بیکار کی ادھر ادھر کی دعوتیں، چلو دعوت کھاؤ، سنت ہے، کھاؤ کھلاؤ، لیکن اوقات کی تضییع اس میں. دعوت مغرب بات تھی، پتہ چلا رات کو 11-12 بجے تک ادھر ادھر کی سارے اوقات ضائع کر کے، اور خواتین بیٹھیں گی ایک جگہ تو وہ کیا ہے، ادھر کی ادھر کی الا بلا باتیں. یہی حال دوسروں کو تو ان کا ہے، اس کا تذکرہ چھیڑا، اس کا چھیڑا، وہ نیوز چھیڑی، یہ نیوز چھوڑی. حاصل اللہ عز و جل اپنی رحمت سے، فضل و کرم سے مجھے، آپ کو، ہم سب کو وقت کی حفاظت کی توفیق دے دے، اور یہ وقت ہمارا اللہ کی یادوں میں گزرے، تلاوتوں میں گزرے. جی تلاوت، جی اللہ حدیث میں آیا سب سے زیادہ میرا قرب اس چیز سے حاصل ہوتا ہے جو مجھ سے نکلی، اور وہ قرآن ہے. بہت عظیم شے ہے. پھر بھی کچھ بتاؤں گا قرآن پر، کل میں نے کچھ بتایا ہے، انشاءاللہ پھر بھی کچھ بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ.